अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल्स अलाउड पर दुश्मन-ए-जान नावल के साथ, जिसके राइटर हैं फ़ातिमा टेल्स। जल्दी से नावल को कंटिन्यू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट्स करें। सुबह का वक्त था। हल्की धूप शीशे की दीवार से जमकर अंदर उतर रही थी। एयर कंडीशनर की ठंडी हवा और पसीने की महक फिजा में मिलकर एक खास सा माहौल बना रही थी। शहसवार ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था। उसके सांसों की रफ्तार तेज थी। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और चेहरे पर मुस्तकिल संजीदगी। वो रोज की तरह आज भी अपने मामूल में मसरूफ था, जैसे जिंदगी की तमाम उलझनों को पसीने में बहा देना चाहता हो। कोने में खड़ा जमाल हिस्ब मामूल उसका वेट कर रहा था। जमाल, तुम्हारी शादी ना होने की असल वजह मुझे अब समझ आने लगी है। शहसवार ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ तंज किया। मतलब सर? जमाल चौंक कर बोला। जब सारा वक्त मेरे सर पर सवार रहोगे तो शादी कहाँ से होगी? शहसवार ने सांसों के दरमियान मुस्कुराते हुए कहा। वो हंसा भी, लेकिन साथ ही उसका हाँफना वाज़ेह हो गया। रनिंग ने जिस्म के साथ दिल को भी बोझल कर दिया था। जमाल ने बात बदली। सर, वैसे भी मुझे अभी शादी नहीं करनी और आज आपकी मीटिंग है मिस सादिया और जहांगीर साहब के साथ। एक मीटिंग तुम भूल गए हो जमाल, मिस फातिमा के साथ। शहसवार ने बालों में हाथ फेरते हुए संजीदगी से कहा। जमाल का चेहरा फौरन संजीदा हो गया। सर, मामला अभी गर्म है, बेहतर है आप उनके घर न जाएं। ये मामला तो गर्म ही रहेगा, लेकिन उसे ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता। शहसवार ने टावल से चेहरा साफ करते हुए नरमी से जवाब दिया। वो 30 साल बाद एक वजीह शख्स था। सियाह आंखें, उनसे भी ज़्यादा सियाह बाल और सुर्ख माइल गोरी रंगन। उसकी शख्सियत में एक वक़ार, एक खामोश शिद्दत थी जो उसके हर अंदाज में झलकती। सर, एक बात कहूँ? जमाल ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। शहसवार ने दौड़ना बंद करके उसे देखा। कहो। मिस फातिमा आपसे मोहब्बत नहीं करती और इस इल्ज़ाम के बाद तो शायद सोच भी ना सके मोहब्बत के बारे में। या तो महबूब मिलता है या उसकी मोहब्बत, दोनों साथ में कभी नहीं मिलते जमाल। अगर मोहब्बत मिले तो महबूब जुदा हो जाता है और अगर महबूब मिले तो मोहब्बत नसीब नहीं होती। इसलिए मैं इस चाह में नहीं हूँ कि उसकी मोहब्बत मिले। मुझे सिर्फ वो चाहिए, मेरी मोहब्बत उसके लिए काफ़ी है। शहसवार चंद लम्हे खामोश रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला। वो सच बोल रहा था। आंखें बंद करके दिल की आवाज़ सुन रहा था। लम्हा भर के लिए वक्त जैसे थम गया। इंशाअल्लाह, जैसा आप चाहते हैं वैसे ही होगा। आप फ्रेश हो जाए, मैं गाड़ी तैयार करवाता हूँ। ये कहकर बाहर चला गया। पीछे जिम की खाली फिजा में सिर्फ मशीनों की हल्की आवाज़ थी और शहसवार की खामोशी, जिसमें अब सिर्फ फातिमा की यादें गूंज रही थी। कॉलेज की इमारत में सुबह की खामोशी अभी मुकम्मल तौर पर ना टूटी थी। हल्की धूप खिड़कियों से छनकर ऑफिस की सुनहरी दीवारों पर पड़ रही थी। जैसे ही फरदान ने ऑफिस का दरवाज़ा खोला, अंदर का मनाजिर उसे चौंका गया। सामने रोमा बेचैनी से चक्कर काट रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी और आंखों में बेताबी साफ झलक रही थी। मिस रोमा, आप मेरे ऑफिस में क्या कर रही हैं? फरदान के लहजे में हैरत के साथ गुस्सा भी था। अगर किसी ने रोमा को यहाँ देख लिया तो? रोमा फौरन उसकी तरफ बढ़ी। आवाज़ में तूफान था। मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, 7 दिन हो गए हैं। रोज़ आपको कॉल करती हूँ, रोज़ यहाँ आती हूँ, लेकिन आप क्यों नहीं आ रहे थे? वो गुस्से से टेबल पर हाथ मार गई, जैसे उसकी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी हो। फरदान रोमा के शदीद रद्द अमल पर उलझ गया। रोमा, सब ठीक है? किसी ने कुछ कहा है? रोमा तंजिया हंसी, मगर उसके चेहरे पर परेशानी का अक्स था। कुछ भी ठीक नहीं है सर। बैठे प्लीज़, मुझे बताएं क्या हुआ है। फरदान खुद भी संभलते हुए चेयर पर बैठ गया। रोमा लम्हा भर चुप रही, फिर धीरे से बोली। आपने उस दिन कैफ़े में मुझसे कुछ पूछा था, मैं उसी का जवाब देने आई हूँ। फरदान का दिल एक लम्हे को धड़का। वो सीधा होकर बैठा। जी बोली। रोमा ने नज़रें झुका ली, मगर अल्फाज वाज़ेह थे। मेरी तरफ से हाँ है। एक लम्हे को वक्त जैसे थम गया। फरदान के चेहरे पर खामोशी की एक लहर दौड़ गई, लेकिन फौरन संजीदगी छा गई। रोमा, रिसेंटली मेरे चाचू जान की वफ़ात हो गई है। वालदैन अभी किसी से मिलने की कंडीशन में नहीं है। मुझे 2 से 3 हफ्ते दे दें, मैं खुद अपने वालदैन को आपके घर लेकर जाऊंगा। रोमा की आंखों में अफसोस उभरा। मुझे बहुत अफसोस हुआ,
لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے فردان سر۔ کیا مطلب؟ فردان اب مکمل پریشان ہو گیا۔ موسیٰ بابا کو کسی بھی وقت ہمارے بارے میں بتا سکتا ہے، اور آپ جانتے ہیں ان کا مزاج، وہ فیصلہ کریں گے اور وہ فیصلہ ہماری مرضی کے خلاف ہوگا۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو اب وقت آ گیا ہے اسے ثابت کرنے کا۔ فردان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ ثابت کیسے؟ کیا ہمارا رشتہ یقین کے قابل نہیں رہا؟ روما نے دل تھام کر کہا۔ نکاح کر کے۔ چلنے میں خاموشی چھا گئی، صرف دیوار پر لٹکی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ فردان نے گہری سانس لی، سنجیدگی سے بولا، روما، میں آپ کے گھر والوں کو منا لوں گا، یہ قدم، یہ جلد بازی ٹھیک نہیں ہے۔ روما نے آنکھوں میں نمی لیے فیصلہ سنا دیا۔ میں خاندان کی پابندیوں سے واقف ہوں، میں بس یہی کہوں گی، اگر آج نکاح کے لیے تیار ہیں تو بتائیں، ورنہ اپنی محبت کو ہمیشہ دل میں سنبھال کر رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اور آئندہ اگر محبت اون کرنے کی ہمت نہ ہو تو اس سے اظہار بھی گریز کریں۔ وہ کھڑی ہوئی، بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ روما، چلے میرے ساتھ۔ فردان نے اس کے سامنے آ کر راستہ روکا۔ کہاں؟ روما نے چونک کر پوچھا۔ فردان نے نرمی سے اس کا بیگ تھاما اور ایک اعتماد بھرے لہجے میں کہا، مسجد، نکاح کرنے۔ روما کا سانس جیسے تھم گیا، اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ کیا وہ واقعی اتنی جلدی مان گیا ہے؟ وہ دونوں آفس سے باہر نکلے، ایک نئے سفر کی شروعات کے لیے۔ مسجد قریب ہی تھی، چھوٹی مگر صاف ستھری، صحن میں سفید سنگ مرمر کی ٹھنڈی ٹھنڈی زمین اور باہر درختوں کی چھاؤں میں ہلکی ہلکی ہوا۔ مسجد کے اندر سکون چھایا ہوا تھا، جیسے وقت نے اپنی رفتار سست کر دی ہو۔ چند نمازی قرآن کی تلاوت میں مشغول تھے۔ فردان نے وضو کیا، سفید رومال سے ہاتھ پہنچے اور روما کے قریب آیا۔ آپ تیار ہیں؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ روما نے دھیمی سے ہاں میں سر ہلایا، جیسے اس کے دل کی دھڑکن بھی کچھ لمحے کو تھم گئی ہو۔ مولوی صاحب کو اطلاع دی گئی۔ فردان کے 2 ساتھی اور مسجد کے 2 گواہ موجود تھے۔ مسجد کے ایک گوشے میں سادہ سی سفید چادر بچھا دی گئی، نکاح کے لیے 2 کرسیاں لگائی گئی۔ روما نے ایک خالی کمرے میں جا کر دوپٹہ ٹھیک کیا اور آنکھوں میں نمی لیے باہر آ گئی۔ نکاح شروع ہوا۔ مولوی صاحب نے عربی میں خطبہ پڑھا، کلمات نکاح ادا کیے۔ فردان بن امروز، آپ کو روما بنت یحییٰ سے نکاح کے قبول ہیں؟ فردان کا جواب مضبوط، پراعتماد اور دل سے تھا۔ پھر روما سے وہی سوال ہوا۔ اس نے پل بھر کو سانس روکی اور دھیرے سے بولی، قبول ہے۔ قلم و کاغذ پر دستخط ہوئے، گواہان نے تصدیق کی، دعائیں مانگی گئیں۔ مسجد کی خاموش فضا میں آج 2 دلوں کا مقدر لکھا گیا تھا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی روما نے فردان کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی، جو نم آنکھوں کے پیچھے سے نکلی۔ اب آپ کی محبت صرف زبانی وعدہ نہیں، ایک رشتہ بن چکی ہے۔ فردان نے اس کے ہاتھ سے چپکے سے نکاح نامہ لے کر کہا، اور یہ رشتہ چاہے دنیا جانے یا نہ جانے، میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے۔ چلیں، اب آپ کو کالج چھوڑ دوں۔ صحن میں چلتی ہوا نے دوپٹے کو ذرا سا ہلایا، کہیں قریب اذان ظہر کی صدا بلند ہوئی۔ یہ صرف وقت نماز نہیں تھا، یہ ایک نئی زندگی کے آغاز کی گواہی تھی۔ نیچے لاؤنج میں ہلکی سی خنکی چھائی ہوئی تھی۔ سلیقے سے سجے ڈرائنگ روم میں گھڑی کی سوئیاں مسلسل چل رہی تھی اور ان کے درمیان ایک بارواب شخصیت صوفے پر بیٹھی انتظار میں تھی، یحییٰ خان۔ گہرے براؤن رنگ کے جارجٹ کی شال کندھے پر رکھی، سفید شلوار قمیض اور سنہری فریم والے چشمے میں وہ ہمیشہ کی طرح باوقار لگ رہے تھے۔ اسی لمحے سیڑھیوں پر قدموں کی چھاپ گونجی اور موسیٰ نمودار ہوا۔ کالا کڑھا ہوا کرتا، بائیں کلائی پر چمکتی برانڈڈ گھڑی، نیچے پشاوری چپل، وہ بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ اس کی چال میں اعتماد اور چہرے پر ہمیشہ کی سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں چھپا اضطراب یحییٰ خان کی نظر سے چھپا نہ رہ سکا۔ السلام علیکم تایا جان، اگر آپ تیار ہیں تو چلیں، اسماعیل کی کال آئی ہے، میٹنگ شروع ہونے والی ہے۔ موسیٰ نے قریب آ کر مؤدب انداز میں کہا۔ یحییٰ خان نے اس کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا، ایک نظر سر سے پیر تک جائزہ لیا اور خفیف سا طنز چھپائے بغیر بولے، وعلیکم السلام، مجھے تو لگا تھا تم بھول گئے ہوگے، الیکشن بھی سر پر ہے، تمہاری تیاری دیکھ کر اچھا لگا، لگتا ہے کچھ یاد تو ہے۔ موسیٰ ان کے بات کے پیچھے چھپا مفہوم بخوبی سمجھ گیا۔ اس کے چہرے پر خفگی کی ایک لہر ابھری۔ میں کب سے سیاسی معاملات بھولنے لگا۔ یحییٰ خان نے نظریں
اس کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ جب سے تمہارے اپنی بیوی کے گھر چکر لگنے لگے ہیں۔ یہ بات نشتر کی طرح چپ گئی۔ موسیٰ کا چہرہ پل بھر کو سخت ہوا، مگر اس نے خود پر قابو رکھا۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں وہاں گیا ہوں؟ یحییٰ خان اب صاف صاف بات پر آ گئے۔ کل رات تم اپنی بیوی کے گھر گئے تھے۔ بیوی نہیں، دشمن ہے میری۔ موسیٰ کے لہجے میں غصہ ابھر آیا۔ اس کے ہاتھ کی مٹھیاں سختی سے بند ہو گئیں۔ یحییٰ خان نے تلخی سے مسکرا کر وار کیا۔ وہی دشمن جس کے آنسو پوچھنے تم اس کے گھر تک جا پہنچے؟ نہیں، بس اس کے غم کا افسوس کرنے گیا تھا۔ آخر انسانیت بھی کوئی چیز ہے۔ یہ طنز سیدھا دل پر لگا۔ موسیٰ نے نظریں چرائی اور لاپرواہی سے کہا۔ یحییٰ خان نے شال کو شانوں پر مزید ٹھیک کرتے ہوئے کندھے اچکائے۔ امید کرتا ہوں تم وہیں کرنے گئے ہوگے، کیونکہ آج کل آثار کچھ اور بتا رہے ہیں۔ انہوں نے گھڑی پر ایک نظر ڈالی۔ گاڑی میں بیٹھا ہوں، آ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ قدموں کی مضبوط چاپ کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئے۔ موسیٰ نے ان کی پشت کو دیکھا۔ دل میں کئی سوالات اٹھے، مگر لب خاموش رہے۔ چند لمحے کھڑا رہا، پھر آہستگی سے قدم بڑھائے اور ان کے پیچھے باہر نکل گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ میں کچھ بے یقینی، کچھ ضد اور بہت سی الجھنیں تھیں۔ محلے کی گلی میں یکایک ہلچل سی مچ گئی۔ شہسوار ملک کے قافلے کی چمچماتی گاڑیاں فاطمہ کے گھر کے باہر آ کر رکی۔ سیکیورٹی گارڈز برق رفتاری سے باہر نکلے اور شہسوار کے گرد حفاظتی دائرہ قائم کر لیا۔ محلے کے در و دیوار اس غیر معمولی منظر سے چونک اٹھے۔ لوگ دروازوں اور کھڑکیوں سے جھانکنے لگے۔ شہسوار ملک یہاں، جو اسے جانتے تھے وہ حیران تھے، اور جو نہیں جانتے تھے وہ چہ مگوئیاں کرنے لگے۔ گارڈ نے ڈور بیل دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ اماں بھی دوپٹہ سر پہ لیے دروازے پر آئی تو ایک دم ٹھٹک گئیں۔ اتنے سارے مرد، گاڑیاں، باڈی گارڈز، وہ خوف زدہ سی ہو گئی۔ عین اس وقت امروز صاحب مسجد سے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے منظر دیکھا تو فوراً دروازے کی طرف بڑھے۔ کون ہو تم لوگ؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اماں بھی نے لرزتی آواز میں سوال کیا۔ شہسوار نے آگے بڑھ کر ادب سے جواب دیا۔ بی جان، میں شہسوار ملک ہوں۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اندر آ کر۔ لیکن ایسے یوں اچانک کوئی گھر میں نہیں آ سکتا، اماں بھی نے تذبذب سے پیچھے ہٹتے کہا، مگر ابھی ان کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ امروز صاحب بول پڑے۔ آنے دیں اماں اندر۔ ملک صاحب آپ آئیے۔ شکریہ۔ شہسوار نے سر ہلایا اور جمال کے ہمراہ اندر داخل ہو گیا۔ گھر کے اندر فاطمہ کچن میں الشبہ بیگم کے لیے چائے تیار کر رہی تھی۔ چائے کپ میں انڈیلی ٹرے میں رکھی اور جیسے ہی لاؤنج کی طرف بڑھنے لگی، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ شہسوار اس کا دشمن، اس کے باپ کا قاتل، اس کے گھر میں۔ دھچکے سے اس کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ گئی۔ گرم چائے کے چھینٹے پاؤں پر پڑے، مگر اسے اس کا ہوش ہی نہ رہا۔ وہ تو ایک لمحے میں ماضی کی تلخیاں، دکھ اور غصہ سب سمیٹے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آنے کی، ذلیل انسان؟ وہ اس کے قریب جا کر چلائی۔ آنکھیں شعلہ بن گئی۔ فاطمہ بیٹا، میری بات سنو۔ امروز صاحب نے اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ چھٹک کر ایک قدم اور آگے بڑھی۔ تایا جان، کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ شخص میرے باپ کا قاتل ہے اور آپ اسے میرے گھر لے آئے۔ شہسوار کے چہرے پر ضبط کی ایک تہت تھی۔ میں یہی بات واضح کرنے آیا ہوں۔ مس فاطمہ، ایک موقع دیجیے۔ شٹ اپ! فاطمہ کی آواز دہل گئی۔ تم بات کلیئر کرنے نہیں، تماشا بنانے آئے ہو۔ اپنی الیکشن کی گری ہوئی ساکھ بچانے آئے ہو۔ شہسوار نے گہری سانس لی۔ آپ کو لگتا ہے مجھے اپنی ساکھ بچانے کے لیے کسی کی ضرورت ہے؟ میں صرف آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ کے والد کے قتل میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ بکواس بند کرو اپنی۔ میں سب جانتی ہوں، تم نے بدلہ لیا ہے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ اگر بدلہ لینا تھا تو مجھ سے لیتے، میرے باپ کو کیوں مارا؟ شہسوار نے نظریں جھکا کر کہا، اگر یہ قتل میں نے کیا ہوتا تو اتنی صفائی سے کرتا کہ آپ میڈیا میں آ کر کوئی بیان نہ دے پاتے۔ میں کہہ رہا ہوں میں نے یہ قتل نہیں کیا۔ یہ بدگمانی نکال دیجیے۔ فاطمہ نے گھرا کر کہا، بدگمانی سے باہر اب تم نکل آؤ، کیونکہ اب میں تمہیں چھوڑنے والی نہیں۔ اب تم دیکھو میں کیا کرتی ہوں۔ پھر اس کی نظریں امروز صاحب کی طرف بڑھیں۔ کس سے پوچھ کر بلوایا ہے انہیں یہاں؟ مس فاطمہ، آپ سر کی انسلٹ نہیں کر سکتی، جمال نے غصے سے کہا۔ فاطمہ نے تیزی سے پلٹ کر جمال کی طرف دیکھا۔ جسٹ شٹ اپ! اگر تمہارے سر کی کر سکتی ہو تو تمہاری بھی کر سکتی ہوں، آئی سمجھ؟
उसके लहजे की तेज़ी पर शहसवार के लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट आ गई। अगर उसने कहा था कि वो इंसल्ट कर सकती है तो उसको इजाज़त थी शहसवार की, वो कर सकती है। मिस फातिमा, एक बार बैठकर बात। शहसवार अभी बोल रहा था, फातिमा ने उसकी बात काटी। सलीम, फातिमा की आवाज़ गूंजी। दूर खड़ा मोहल्ले का लड़का सलीम, जो कभी उसका शागिर्द रहा था, फौरन लपका। इन्हें लेकर जाओ और धक्के देकर बाहर फेंकवाओ। शहसवार ने एक भवें उचकाई। उसके लिए ये नया था कि कोई उसे धक्के देने की बात करे, यानी कोई तो था जो उसको भी धक्के देकर निकालने की धमकी दे सकता था। सलीम आगे बढ़ा, मगर जमाल ने उसे हाथ से रोका। दांत पीस कर कहा, हम खुद जा सकते हैं। शहसवार ने फातिमा की आंखों में एक गहरी नज़र डाली, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर खामोशी से पलटा। चलो जमाल। वो वापस मुड़ा। कदम आहिस्ता मगर भारी थे। फातिमा के दिल में नफरत का तूफान और शहसवार के पुष्ट पर गहरा सकूत साया फगन था। वो दरवाज़ा पार कर गया, मगर पीछे एक सवाल छोड़ गया जो शायद वक्त से पहले जवाब न पाएगा। इस्माइल काफ़ी देर से कॉलेज के बाहर खड़ा था, गाड़ी के बोनट से टेक लगाए, नज़रें गेट पर जमाए। सूरज की धीमी धूप में उसके चेहरे पर थकन के आसार थे, लेकिन जैसे ही मरहा की झलक दिखाई दी, उसकी आंखों में एक रोशनी सी भर गई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती उसकी तरफ बढ़ रही थी, हाथ में बैग, चेहरे पर इम्तिहान के बाद का सुकून। कैसा हुआ पेपर? इस्माइल ने नरमी से पूछा और उसका बैग थाम लिया। मरहा ने बैग पकड़ाते हुए बेफिक्री से दरवाज़ा खोला और गाड़ी में बैठ गए, जैसे बरसों का एतबार हो। अच्छा हुआ है, तुम बताओ कब से यहाँ खड़े हो? उसने वाटर बॉटल लेते हुए पूछा। इस्माइल हमेशा उसका ख्याल रखता था, ख़ास तौर पर पेपर वाले दिन, और पानी देना जैसे वो उसकी आदत बन चुकी थी। अभी कुछ देर पहले आया, भूख तो नहीं लगी? वो गाड़ी मेन रोड पर डालते हुए बोला, एक हाथ स्टेयरिंग पर, दूसरा बाजू आराम से फोल्ड किए और बाल बेतरतीब से माथे पर गिरे हुए थे। नहीं, घर जाकर खा लूँगी। वैसे तुम इतने अच्छे नहीं लगते मुझे, लेकिन आज बहुत लग रहे हो। मरहा ने थोड़ी पर हाथ रखकर शरारत से कहा। अगर मैं अच्छा नहीं लगता तो आज इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है? इस्माइल ने उसके अंदाज में ही जवाब दिया, आंखों में दिलचस्पी की चमक। क्योंकि जब तुम मेरी फिक्र करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। ऐसे किसी ने कभी नहीं की। बाबा ने तो बिल्कुल नहीं, मरहा ने धीरे से कहा। नज़रें इस्माइल के चेहरे पर थी, मगर दिल एक जख्म पर ठहरा हुआ था। ऐसे क्या देख रही हो? नज़र लगानी है मुझे? इस्माइल ने एकदम बात का रुख मोड़ने की कोशिश की, जैसे जानता हो ये यादें उसके दिल को दुख देती हैं। मैंने माशाल्लाह दिल में पढ़ लिया था, मरहा ने दांतों तले ज़बान दबाते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस्माइल की मुस्कुराहट जैसे गाड़ी में रोशनी बिखेर गई और मरहा के लिए वो लम्हा दुनिया का सबसे खूबसूरत मंजर बन गया। मरहा, एक बात पूछूं? वो अब उसे देख रहा था, आंखों में संजीदगी के साथ नरमी भी थी। पूछो ना। मैंने बस एक बार इजहार किया और तुमने इकरार कर दिया। तुम्हें मुझसे इतनी जल्दी मोहब्बत कैसे हो गई? मोहब्बत जल्दी नहीं हुई, तुम अच्छे लगने लगे। तब जब तुम मेरी बात को अहमियत देते थे, फिर जब तुम छुप कर देखते थे, मैं महसूस करती थी और मुझे वो एहसास अच्छा लगने लगा। फिर जब तुमने एतराफ़ किया तो उसी लम्हे दिल ने तुम्हारी मोहब्बत कबूल कर ली। गाड़ी आहिस्ता हो चुकी थी, जैसे वक्त रुक गया हो। एक बात कहूँ? मरहा ने नरमी से इजाज़त चाही। हुक्म करो, इस्माइल ने झुक कर कहा, जैसे दिल उसके कदमों में रख दिया हो। मुझे अब खुद से ज़्यादा तुम अजीज़ हो। मरहा की आंखों में सच्चाई की किरण झलक रही थी। इस्माइल के दिल में एक एहसास गहरा होता जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वो मरहा की कच्ची उम्र का इश्क बन चुका है, मगर उसे ये भी मालूम था कि कच्ची उम्र की मोहब्बत अगर संभाली न जाए तो पक्की उम्र का बड़ा रोग बन जाती है। तो मना लोगे ना बाबा को? थोड़ी देर बाद मरहा ने फिर आहिस्ता से कहा। इस्माइल ने ड्राइविंग रोककर उसकी तरफ देखा। वो लड़की जिसकी आंखों में आस थी, जिसके चेहरे पर उम्मीद थी, उसके दिल में सिर्फ एक सवाल था, मैं मना लूँगा मरहा। बस यही एक जुमला मरहा के दिल से सारे अंदेशे, सारे शक, सारे डर निकाल गया। शाम के 5 बज रहे थे। सूरज की किरणें सहन के फर्श पर लंबी लकीरों की सूरत बिखरी हुई थी। फातिमा सहन में कैन की कुर्सी पर बैठी थी, एक हाथ में चाय का कप और दूसरे हाथ में उसका मोबाइल। हवा की मध्यम सरसराहट और दूर से आती परिंदों की आवाज़ें माहौल में एक पुरसुकून खामोशी घोल रही थी।
अचानक मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई। व्हाट्सएप पर मूसा का पैगाम आया था। हज़ारों से बातें नहीं करनी, 1000 बातें तुमसे करनी है। लफ्ज़ सादा है मगर कितने प्यारे हैं। तुम हमारे, हम तुम्हारे। ये वही शेर था जो वह पहले भेज चुका था। तब फातिमा बिना देखे ही डिलीट कर दिया करती थी, लेकिन आज उसने पैगाम न सिर्फ पढ़ा बल्कि कुछ देर उस पर नज़र जमाए रखी। 5 मिनट बाद तीसरा शेर आया। तो जो हंस कर देख ले मेरी तरफ, खुदा की कसम मेरे वक्त ठिकाने लग जाए। मेरे सुकून के लिए काफ़ी है मेरी जान, तेरे शाने से हम किसी बहाने लग जाएं। एक और शेर उसने भेजा। तेरा दीदार से पहले की बात है, हम इश्क से दूर रहते थे। यह अशार नहीं, जैसे मोहब्बत के नरम धड़कनें थी। फातिमा के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, जैसे दिल के बंद कमरे में किसी ने चिराग जला दिया हो। उन 7 दिनों में मूसा ने जैसे खुलूस की इंतहा कर दी थी। हर घंटे बाद एक फ़ोन, हर बात पर ख्याल, हर कैफियत में फ़िक्र। अगर फातिमा कह देती कि वो मूसा से मोहब्बत करने लगी है तो शायद उसमें कोई झूठ ना होता। अब स्क्रीन पर नाम जगमगा रहा था, शेर। हेलो। फातिमा ने कॉल रिसीव की। आवाज़ में एक नरमी सी थी। कैसी हो? मूसा की आवाज़ सुनते ही वो ऑफिस की चेयर से टेक लगा गया। फातिमा की आवाज़ अब उसके कानों का सुकून बन चुकी थी। ठीक हूँ। आपने कॉल की है, सब खैर है? फातिमा ने बाल कान के पीछे करते हुए पूछा। अंदाज सादा था मगर लहजा खास। खैर नहीं है बेगम, मुझे अपनी बीवी की बहुत याद आ रही है। मूसा की शोखी भरी आवाज़ ने फिज़ा में हल्की सी शरारत भर दी। इसके अलावा भी कुछ आता है आपको? फातिमा के लबों पर 7 दिन बाद मुस्कुराहट उभरी। शायरी भी आती है मगर मजाल है बीवी साहिबा ने कभी तारीफ़ की हो। मूसा खफा सा बोला और फातिमा हंस पड़ी। उसकी हंसी में एक मासूम शोखी थी जो मूसा को दीवाना बना देती थी। मुस्कुराती रहा करो फातिमा, बहुत अच्छी लगती हो, मूसा ने धीरे से कहा, जैसे दिल से निकला हो। क्या करूं, लोग मुस्कुराने नहीं देते। फातिमा की आंखों के सामने शहसवार मलिक का चेहरा घूम गया। लम्हा भर में मुस्कुराहट धुंधला गई। क्या हुआ फातिमा? मूसा फौरन संजीदा हो गया। उसकी आवाज़ में फिक्र छुप न सकी। वो आया था। बस यही कहना था कि मूसा सब कुछ समझ गया। शहसवार, वो क्यों आया था वहाँ? मूसा की आवाज़ में गुस्से की लपक थी। उसने खुद पर काबू पाने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। ये साबित करने के बाबा के कत्ल में उसका कोई हाथ नहीं। फातिमा की आंखें नम हो गईं। दिल फिर से जख्मी हुआ। झूठा है वो, मैं जानता हूँ उसे। वो शैतान सिफत शख्स है। अब इलेक्शन आ गए हैं इसलिए हमदर्दी का नाटक करने आया है। मूसा ने गुस्से से मुट्ठियों को मेज़ पर मारा, जैसे अल्फाज से आग निकल रही हो। जानती हूँ लेकिन छोड़ूंगी नहीं उसे। फातिमा ने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए कहा। उसकी आवाज़ में कमज़ोरी नहीं, हिम्मत की झलक थी। तुम परेशान मत हो, देख लूँगा मैं उसको। मूसा की आवाज़ में वादे की गूंज थी। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। याया खान के अचानक ऑफिस में दाखिल होने पर मूसा ने फ़ोन बंद किया। कॉल ख़त्म होते ही फातिमा ने आंखें बंद की, जैसे थकन उतार रही हो। फिर खामोशी से अंदर की तरफ बढ़ गई, लेकिन दिल में मूसा के आखिरी जुमले की गूंज बाकी थी। देख लूँगा मैं उसको। मूसा को जब से यह खबर मिली थी कि शहसवार फातिमा के घर गया है, उसके अंदर जैसे तूफान उठ खड़ा हुआ हो। गुस्सा उसके रगों पैर में दौड़ रहा था। दिल चाहता था शहसवार के वजूद को मिटा दे, उसका चेहरा ज़मीन से रगड़ दे। वो कार चला रहा था लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे अभी अगले लम्हे वो गाड़ी छोड़कर शहसवार तक उड़कर पहुंचना चाहता हो। फातिमा के पास अब कोई भी जाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो खुद से बड़बड़ाया। आंखें आग बरसा रही थी। जैसे ही मूसा ऑफिस पहुंचा, तेज़ कदमों से अंदर दाखिल हुआ। रिसेप्शन पर बैठी सेक्रेटरी उसे रोकने लगी। सर प्लीज़, आप ऐसे अंदर। जस्ट शट अप, रास्ते से हटो। उसकी आवाज़ की गरज से सेक्रेटरी के कदम खुद ब खुद पीछे हट गए। आंखों में जुनून साफ दिखाई दे रहा था। मूसा ने शहसवार के ऑफिस का दरवाज़ा पूरी ताकत से धकेल कर खोला। शहसवार फ़ोन पर मसरूफ़ था मगर यह अचानक हमला उसको चौंका गया। तुम चाहते क्या हो आखिर? मूसा दहाड़ा, जैसे आतिश फिशा फट चुका हो। शहसवार ने फ़ोन मेज़ पर पटका और खड़ा हो गया। ये क्या बदतमीज़ी है? ये मेरा ऑफिस है, तुम्हारा ज़ाती ड्राइंग रूम नहीं। बकवास बंद करो। मूसा उसके करीब आया। मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, फातिमा इब्राहिम से दूर रहो। शहसवार की आंखें तंग हो गई। क्यों?
کیا وہ تمہاری پھوپھی کی بیٹی لگتی ہے جس پر تمہاری ملکیت ہے؟ لگتی ہے یا نہیں یہ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں۔ موسیٰ غصے میں آگے بڑھا، لیکن اگر آئندہ اس کے گھر جانے کی کوشش بھی کی تو کیا کر جاؤں خود بھی نہیں جانتا۔ شہسوار نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ میں جہاں چاہوں گا جاؤں گا، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ میں اس کا شوہر ہوں، تمہیں اپنی بیوی کے گھر جانے سے روکوں گا۔ یہ جملہ جیسے وقت کو روک گیا ہو۔ شہسوار کی سانسیں اکھڑ گئیں، اس کے قدم پیچھے ہٹنے لگے جیسے زمین اس کے نیچے سے نکل رہی ہو۔ جھوٹ، تم جھوٹ بول رہے ہو فاطمہ ابراہیم، تم جیسے پر تھوکے بھی نہیں۔ شہسوار کی آواز لڑکھڑا گئی۔ موسیٰ نے تمسخر سے ہنکارا، وہ کبھی تھوکے گی نہیں کیونکہ وہ مجھ پر جان دیتی ہے۔ شہسوار بے بس سا اس کے قریب آیا۔ تم بدلہ لے رہے ہو اس سے؟ میں تمہیں تم سے بہتر جانتا ہوں۔ بدلہ ہو یا محبت یہ میرا معاملہ ہے، لیکن یہ یاد رکھو فاطمہ ابراہیم اب موسیٰ شیر خان کی بیوی ہے اور تمہیں اس سے دور رہنا ہے۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ شہسوار کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ موسیٰ کا مکہ اس کے چہرے پر جا لگا۔ شہسوار کے قدم ڈگمگائے۔ شرم سے ڈوب مرو شہسوار ملک، موسیٰ کی آواز بجلی کی طرح کڑکی، وہ صرف میری ہے۔ شہسوار نے اس کا گریبان پکڑا۔ تم نے اسے صرف توڑنے کے لیے، اپنی مرضی تھوپنے کے لیے شادی کی ہے، اسے کمزور کرنا چاہتے ہو، جھکانا چاہتے ہو۔ میری بیوی میری کمزوری نہیں، میری طاقت ہے، اور جس کے ساتھ موسیٰ شیر خان کی طاقت ہو اسے ضمانت ہو کیا خود موسیٰ بھی نہیں جھکا سکتا۔ موسیٰ نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا، اگر تم نے کبھی دل سے مجھ سے دوستی کی تھی تو تمہیں اس دوستی کی قسم ہے، میری بیوی سے دور رہو۔ پھر وہ شہسوار کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ دھکیلتا ہوا چلا گیا۔ پیچھے صرف شہسوار رہ گیا، اکیلا، شکست خوردہ، بکھرا ہوا۔ پہلے اسے دوست نے چھوڑا تھا اور اب جس سے وہ محبت کرتا تھا وہ کسی اور کی بیوی تھی۔ کبھی جو خواب تھا وہ آج حقیقت بن گیا ہے، مگر کسی اور کی آنکھوں کا چراغ بن گیا ہے۔ میں جس کے نام سے دل کو تسلی دیتا رہا وہ اب کسی اور کے نام کی مانگ سجائے بیٹھی ہے۔ دوستی گئی، محبت گئی، اب فقط خاموشی ہے۔ میری ہار کی گواہی بس یہ تنہائی دیتی ہے۔ از قلم فاطمہ شاہد۔ شام کے 6 بج چکے تھے۔ سورج کی سنہری کرنیں صحن میں پھیلی تھی جہاں حفصہ بیگم اور رئیسہ ایک چائے کے کپ کے ساتھ ہلکی باتوں میں مصروف تھی۔ اچانک دروازے پر آہٹ ہوئی اور دروازے سے امروز صاحب کے ساتھ بدر خان اور ان کی اہلیہ افرا بیگم اندر داخل ہوئیں۔ رئیسہ کی نظریں چونک گئیں، وہ ساکت بیٹھی رہ گئی، دل جیسے پل بھر کو بند ہو گیا ہو۔ حفصہ، رئیسہ کے والدین آئے ہیں، ذرا چائے پانی کا بندوبست کرو، امروز صاحب نے کہا، مگر بدر خان نے نرم لہجے میں ہاتھ اٹھا کر منع کیا، نہیں، ہم بس رئیسہ سے کچھ بات کرنے آئے ہیں، وقت کم ہے۔ افرا بیگم کی نظریں صحن کے کونے کونے پر پھسل رہی تھی۔ چھوٹا سا سادہ سا گھر، پرانی دیواریں، خاموش فضا، اور پھر رئیسہ پر نظر پڑی جو بڑی سی چادر اوڑھے وقار سے بیٹھی تھی۔ افرا بیگم کی آنکھوں میں ناگواری اٹھی، جیسے یہ منظر ان کی سوچ سے میل نہ کھاتا ہو۔ کیا بات کرنی ہے، جلدی کرے، رئیسہ نے بے نیازی سے کہا۔ اس کی آواز میں سالوں کا زہر اور کرب چھپا تھا۔ عین اسی لمحے سیام آفس سے واپس آ رہا تھا۔ سامنے اپنے سسر کو دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹکا، مگر خاموشی سے وہیں رک گیا۔ ہم باہر سیٹل ہو رہے، یہ خان انٹرپرائزز اور وہ گھر جہاں ہم رہتے تھے سب تمہارا ہے، بدر خان نے چند کاغذات رئیسہ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ رئیسہ نے کاغذات کی طرف ایک نظر ڈالی، پھر نظریں ہٹا لیں۔ وہ رئیسہ بدر خان تھی جسے یہ سب چاہیے تھا، لیکن اب رئیسہ سیام میر امروز ہے، اسے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ شکریہ کہ آپ کو یاد آیا، لیکن یہ کاغذ واپس لے جائیں۔ آنسو آنکھوں کے کنارے تک آ گئے، مگر اس نے پلک تک نہ جھپکی، وقار سے انہیں روکے رکھا۔ سیام جو دور کھڑا سب سن رہا تھا، اس کی باتوں پر بے اختیار مسکرا اٹھا، فخر سے۔ یہ تمہارا حق ہے رئیسہ، قبول کر لو۔ افرا بیگم نے کمرے کو ایک بار پھر حقارت سے دیکھا اور کہا۔ رئیسہ جیسے برس پڑی ہو، لفظوں کا طوفان اس کے اندر سے نکلا۔ میرے اور بھی حق تھے۔ میرا حق تھا کہ میرے والدین میری پرورش کرتے، کیوں ملازموں کے حوالے کیا؟ میرا حق تھا کہ میرے باپ کا پیار ملتا، کیوں ہمیشہ اکیلا چھوڑا؟
जब कहती थी कि मुझे आपकी ज़रूरत है तो आप पार्टीज़ में मसरूफ़ थे। ये कागज़, यह हक नहीं, तलाफ़ी है। अफरा बेगम ने रईसा का हाथ थामना चाहा, मगर रईसा झटक कर पीछे हट गई। आपकी वजह से मैंने श्याम पर इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि मुझे कभी सही और गलत की तमीज़ ही नहीं दी गई। उसकी आवाज़ लरज़ रही थी। मैं सबके सामने कहती हूँ, मुझे अफसोस है, मैं गलत थी। वो सब मेरी झूठी कहानी थी। श्याम ने कुछ नहीं किया था। वो इमरोज़ साहब के सामने झुक गई, हाथ जोड़ दिए। अंकल प्लीज़, श्याम को माफ़ कर दे, उसका कोई कसूर नहीं, सिर्फ मैं थी जो गलत थी। मैं इंतकाम में पागल हो गई। प्लीज़ उनको माफ़ कर दें, प्लीज़। इमरोज़ साहब का चेहरा नम हो चुका था। उन्होंने रईसा के सर पर हाथ रखा। बेटा चुप करो, मैंने तुम्हें माफ़ किया। रईसा ने अपने वालिदैन की तरफ देखा भी नहीं, बस एक आखिरी ज़ख्म दे दिया। आप लोग जा सकते हैं और अपनी दी गई मोहब्बत के चंद टुकड़े साथ लेते जाएं। ये कहकर वो तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ भागी। आंसू अब उसके पलकों से निकलने लगे थे। हफ्सा बेगम की आवाज़ में इज़्तिराब था। श्याम खामोशी से ऊपर भाग गया। मदर खान ने बेचैनी से माहौल देखा। मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए, अल्लाह हाफिज़। वो दरवाजे से निकल गए और पीछे फ़कत वो जज्बात रह गए जो बरसों बाद टूट कर बह निकले थे। रईसा कमरे में दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद करके उसे टेक लगा गई। पलकों पर जमी हुई नमी अब खुद को आज़ाद करने को बेताब थी। वो ज़मीन पर बैठ गई, जैसे ज़िंदगी की सारी ताकत छिन चुकी हो। आंसू खामोशी से गालों पर बह रहे थे और हिचकियों की आवाज़ उसकी बेबसी को चीख चीख कर जाहिर कर रही थी। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों नहीं मिला वो लम्स जो हर बच्ची को अपनी माँ से मिलता है? क्यों मेरा बचपन नॉर्मल नहीं था? उसकी आवाज़ लरज़ रही थी। दिल जैसे बरसों के बोझ तले दब चुका था। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। श्याम अंदर आया। कदम धीरे थे, मगर दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसने रईसा को यूं बिखरा हुआ कभी नहीं देखा था। वो खामोशी से उसके करीब आया और उसके पास ज़मीन पर बैठ गया। रईसा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, आंखें नम, चेहरा थका हुआ, जैसे हर एहसास अब बेजान हो चुका हो। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी श्याम। उसकी आवाज़ में पछतावा, नदामत और एक अजीब सी बेबसी थी। तुम्हारे साथ जाती की, तुम्हें बदनाम किया और फिर तुम्हें दिल दे बैठी। बहुत बुरी हो ना, तुम्हें फातिमा से दूर किया। श्याम ने नरमी से उसके चेहरे पर हाथ रखा। बुरी? उसने मध्यम से मुस्कुराहट के साथ कहा, रईसा, तुम वो हो जिसे मोहब्बत के लिए कभी जगह नहीं मिली, लेकिन तुमने दिल देना सीखा। टूटने के बाद भी मोहब्बत करना नहीं छोड़ा। ऐसी मोहब्बत बुरी नहीं होती, बहुत खालिस होती है। और जहाँ तक बात रही फातिमा की, तो उससे दूर मुझे होना था, क्योंकि मुझे रईसा के करीब जो आना था। रईसा ने नज़रें झुका ली। लेकिन तुम कैसे मोहब्बत कर सकते हो मुझसे, जब मैंने तुम्हें ही सबसे ज़्यादा दुख दिए? श्याम उसके और करीब हो गया। उसके चेहरे से आंसू साफ करते हुए बोला, मोहब्बत दलीलों से नहीं होती रईसा, और तुमने जो दुख दिए हैं उनसे ज़्यादा तुमने मेरे दिल को छू लिया। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी आंखों की नमी, सब कुछ मुझे तुमसे और भी करीब कर गई है। रईसा का दिल लरज़ उठा। क्या क्या तुम अब भी मुझे चाह सकते हो, ऐसे जैसे एक शौहर चाहता है, जैसे एक दोस्त चाहता है, जैसे कोई चाहने वाला सिर्फ चाहता है? श्याम ने धीरे से उसका चेहरा ऊपर किया, नज़रें उसकी आंखों में गाड़ दी। नहीं रईसा, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता नहीं, मैं तुम्हें चाह चुका हूँ, मुकम्मल तौर पर। फिर एक लम्हे की खामोशी के बाद श्याम ने उसे आहिस्ता से अपने बाजू में समेट लिया। रईसा ने हिचकियों के साथ उसके सीने पर सर रख दिया। वो लम्हा वक्त से बाहर था। वहाँ सिर्फ दो दिल थे, दो रूहें जो बरसों बाद एक मुकम्मल सांस में जुड़ गई थी। अब तुम मेरे पास हो रईसा, और यह वादा है, ज़िंदगी के किसी मोड़ पर तुम्हें फिर कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। श्याम ने आहिस्ता से उसके कान में सरगोशी की। रईसा की आंखें भीग चुकी थी, मगर उनमें पहली बार सुकून की रोशनी झलक रही थी। दरवाजे के बाहर रात गहरी होती जा रही थी और अंदर दो दिल एक खामोशी में एक दूसरे से बातें कर रहे थे, कहे बगैर सब कुछ कह चुके थे। रात का वक्त था। कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी और बाहर गहरी खामोशी छाई हुई थी। फरदान बार बार फ़ोन पर नज़र डाल रहा था। दिल बेचैन हो रहा था, जैसे कोई बात किए बगैर नींद ना आएगी। उसने फिर कॉल मिलाई। यह 5वीं बार थी। बिल आखिर कॉल रिसीव हुई।
السلام علیکم، کب سے فون کر رہا ہوں، کہاں تھی تم؟ فردان کی آواز میں بے چینی اور فکر دونوں جھلک رہی تھی۔ دوسری طرف روما نے بالوں کو جوڑے کی قید سے آزاد کرتے ہوئے کہا، میں کہیں نہیں گئی، بس یہیں تھی۔ آپ نے کال کی، خیریت ہے سب؟ فردان بیڈ پر سیدھا لیٹتے ہوئے مسکرایا۔ سوچا تم نے تو فون کرنا نہیں ہے، میں ہی کر لوں۔ تم وقت پر گھر پہنچ گئی تھی نا؟ جی پہنچ گئی تھی، روما نے نرمی سے جواب دیا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر فردان کی آواز میں ایک گہری سنجیدگی ابھری۔ روما، میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت نہیں کرتی اور یہ نکاح تم نے کسی ضد، کسی دباؤ میں آ کر کیا ہے، لیکن میں نے یہ نکاح دل سے کیا ہے۔ محبت ہے مجھے تم سے، محبت کی امید نہیں ہے تم سے، بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم مجھ پر بھروسہ کرو، کیونکہ اب میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ روما کی پلکیں جھپکی، دل جیسے ایک پل کو رک گیا۔ اس نے آہستگی سے سانس لی۔ فردان، مجھے آپ پر یقین ہے، تبھی تو میں نے آپ سے نکاح کا کہا، لیکن مجھے اپنے خاندان پر بھروسہ نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں جو ماضی میں ہو چکا ہے اسے میں بدل نہیں سکتی۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ وہ سب بھول جاؤں اور یہ یاد رکھوں کہ اب کوئی ہے جو مجھے چاہتا ہے۔ اور ہاں، آپ بھی یہ یقین رکھیے، روما یحییٰ کی زندگی میں اب صرف فردان امروز ہے۔ ایک خاموش لمحہ گزرا، پھر فردان کی آواز نے نرمی سے شرارت کا روپ لے لیا۔ اتنی پیاری باتیں کرو گی تو ساری رات فون کان سے لگا کے بیٹھا رہوں گا۔ روما کھلکھلا اٹھی، لیکن میں تو کال کاٹ دوں گی۔ کل کالج آؤ، پھر دیکھتا ہوں۔ فردان نے ہلکی سی دھمکی دی۔ میں ڈرتی نہیں ہوں۔ روما اب سنجیدہ ہو گئی۔ اچھا، کل میتھس کا ٹیسٹ ہے، پھر پتہ چلے گا۔ فردان جانتا تھا کہ روما میتھس سے بھاگتی ہے۔ یہ تو غلط ہے، نئی نئی بیوی کے ساتھ ایسے تھوڑی کرتے ہیں، روما نے شکایتی لہجے میں کہا۔ اور یہ جو نئی بیوی اپنے نئے نئے شوہر سے بات نہیں مانتی، اس کا کیا؟ فردان نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ ارے مانوں گی نا، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ روما فوراً سیدھی ہو گئی۔ اچھا جی، مذاق؟ لیکن میں بالکل بھی مذاق نہیں کر رہا اپنی نئی بیوی کے ساتھ، فردان نے معصومیت سے آنکھیں بند کر کے کہا۔ فردان، آپ اپنی نئی بیوی کو فیل کر دیں گے؟ روما نے منہ بنا لیا۔ دماغ کہتا ہے کہ کر دوں، لیکن دل کہتا ہے نئی بیوی ہے، تھوڑی رعایت دے دوں۔ آپ کا دل بہت اچھا ہے، آپ اسی کی سنیں، روما نے فوراً کہا۔ مطلب نئی بیوی کو رعایت دے دی جائے؟ فردان اب بھی اسے چھیڑ رہا تھا۔ یہ کیا نئی بیوی لگا رکھی ہے؟ روما جھنجھلا گئی۔ تو کیا نئی نہیں ہو؟ توبہ ہے، میں ویسے ہی بولی، آپ تو شروع ہو گئے، روما آنکھیں گھما کر بولی۔ میں نے بھی ویسے ہی بولا، فردان نے معصوم بن کر کہا۔ میں کال کاٹ رہی ہوں، اللہ حافظ، روما نے ہنستے ہنستے کال کاٹ دی۔ فردان نے فون کی اسکرین کی طرف گھورا، جیسے روما ابھی وہیں ہو۔ اب تو پکا کل فیل کر دوں گا، وہ ہنستے ہوئے بولا، اور فون تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ کمرے کی خاموشی میں اس کی مسکراہٹ اور دل کی دھڑکنیں ایک ساتھ گونج رہی تھی۔ کبھی کبھی ایک کال، ایک ہنسی، ایک جملہ دل کو مکمل کر دیتا ہے۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی بھی نہیں تھی، ایک خاموشی تھی جو چیخ چیخ کر شہسوار کی اندرونی حالت بیان کر رہی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھا، دونوں ہاتھوں میں سر تھامے ساکت سا نظر آ رہا تھا، جیسے وقت وہیں رک گیا ہو۔ جب سے اسے خبر ملی تھی کہ فاطمہ اب موسیٰ کی ہو چکی ہے، اس کے حواس معطل ہو گئے تھے۔ دنیا کی ہر کامیابی، ہر جیت، ہر اختیار بے معنی ہو گیا تھا۔ وہ جو ہزاروں دلوں پر حکومت کرتا تھا، آج خود اپنے دل کا غلام بن بیٹھا تھا۔ اسی لمحے جمال اندر داخل ہوا، کمرے کی گھٹن محسوس کرتے ہی وہ چونکا۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ شہسوار نے آنکھیں بند رکھتے ہوئے بمشکل آواز نکالی۔ اب ٹھیک ہونا ممکن نہیں رہا جمال۔ سر کچھ تو بتائیں، آخر ہوا کیا ہے؟ جمال نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شہسوار نے آہستہ سے سر اٹھایا، آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرے پر بے بسی کا نقش نمایاں تھا۔ موسیٰ سے اس کا نکاح ہو گیا ہے، اللہ نے اسے موسیٰ کو دے دیا، کاش مجھے دے دیتا، میں اسے محبت دیتا، عزت دیتا، اپنی دنیا کا مرکز بناتا، کیا میں اسے ڈیزرو نہیں کرتا تھا؟ سر، آپ مس فاطمہ کی بات کر رہے ہیں؟ جمال نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ شہسوار نے نم آنکھوں سے دیکھا۔ میرے پاس اب بات کرنے کو بس وہی ایک نام بچا ہے جمال۔ پھر وہ یکدم اٹھا اور فرش پر پنجوں کے بل بیٹھ گیا، اپنے دونوں گھٹنے سمیٹ کر۔ سر ان میں چھپا لیا، ہچکیاں بن چکی تھی۔
اللہ پلیز ایک بار مجھے وہ دے دیں، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا، سیاست، اقتدار، ظلم، سب کچھ، لیکن اسے دے دے۔ جمال نے ایک لمحے کے لیے رک کر شہسوار کی حالت دیکھی۔ یہ وہ شہسوار نہیں تھا جو دنیا کو مٹھی میں رکھتا تھا، یہ ایک عاشق تھا جو ٹوٹ چکا تھا۔ جمال خاموشی سے باہر چلا گیا۔ اب کمرے میں صرف شہسوار کی گمبھیر ہچکیوں کی آواز باقی تھی اور اس کی دعاؤں کی بازگشت۔ میں برا سہی پر اتنا نہیں کہ عشق کی سزا یہ ہو۔ وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتا اور روتے ہوئے کہتا، اللہ میں فاطمہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا، پلیز بس ایک بار۔ اس کی ٹوٹی ہوئی آواز اندھیرے کو چیرتی رہی۔ کسی کو عشق کی اچھائی نے مار ڈالا، کسی کو عشق کی گہرائی نے مار ڈالا، کر کے عشق کوئی نہ بچ سکا، جو بچ گئے انہیں تنہائی نے مار ڈالا۔ وہ فرش پر بیٹھا، دونوں بازوؤں سے گھٹنوں کو جکڑے ٹوٹا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھی، ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور دل تو جیسے کسی نے نچوڑ لیا تھا۔ ہچکیوں میں ڈوبی آواز میں وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بول پڑا، اللہ اے میرے رب، بس ایک بار وہ دے دے۔ میں نے بہت ظلم کیے ہیں، بہت گناہ کیے ہیں، سیاست کی گندی سڑکوں پر چلا، لوگوں کو دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، دھمکایا، لیکن دل کے اس کونے کو ہمیشہ صاف رکھا جس میں صرف اس کا نام لکھا تھا، فاطمہ۔ مالک تو سب جانتا ہے، تجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے، تجھے معلوم ہے میں نے کسی لڑکی کو کبھی نظر بھر کر نہیں دیکھا، کسی کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا، بس فاطمہ سے دل لگا بیٹھا، اور وہ دل آج تیرے حضور فریاد لے کر آیا ہے۔ تو سب کا ہے، سب کو دیتا ہے، تو سنے گا نا؟ بس ایک بار دے دو اسے مجھے، ایک بار، میں سب چھوڑ دوں گا، سب، سیاست، دولت، طاقت، یہاں تک کہ اپنا نام بھی مٹا دوں گا اگر وہ میری بن جائے۔ تو چاہے تو کسی مردہ کو زندگی دے دے، تو چاہے تو پتھر میں پانی نکال دے، تو چاہے تو فاطمہ کو میرے نام کر دے، تو رب ہے، میں صرف ایک بدکار بندہ۔ اس کے آنسو اب داڑھی میں جذب ہو رہے تھے، سانس ٹوٹ ٹوٹ کر آ رہی تھی، مگر دل کی چیخ بلند ہو رہی تھی، اس کے بغیر نہیں جی سکتا، یا اللہ نہیں جی سکتا۔ وہ کسی اور کی ہو گئی ہے، یہ سوچ کر دل پھٹ رہا ہے، وہ میری کیوں نہیں ہوئی؟ تو انصاف کرتا ہے نا، تو رحمت ہے نا، تو شہسوار کو بس وہ عطا کر دے، میں اس کے قدموں پر زندگی وار دوں گا، میں کبھی اس کو تکلیف نہیں دوں گا، بس وہ دے دے، رب دے دے۔ وہ پنجوں کے بل جھک گیا اور اپنا سر فرش سے ٹکا دیا۔ میرے گناہ بہت ہیں، لیکن اگر کبھی تیری بارگاہ میں میری کوئی نیکی قبول ہوئی ہو، اگر کبھی کسی یتیم کے آنسو پہنچے ہوں، کبھی کسی کو بے لوث معاف کیا ہو، تو اس کے صدقے وہ مجھے دے دے۔ مالک پلیز پلیز، شہسوار اتنا برا نہیں ہے، وہ بس اس کے بغیر ادھورا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں شہسوار نے خود کو رب کے آگے بالکل بے لباس کر دیا۔ وہ طاقتور سیاست دان نہیں رہا، ایک عام انسان بن گیا جسے بس اپنے رب سے پسندیدہ عورت چاہیے تھی۔ یا اللہ دے دے اسے میری قسمت میں نے سب کچھ لٹا دیا، بس وہ باقی ہے، تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوں، تو خالی نہ لوٹا، کچھ تو باقی ہے۔ از قلم فاطمہ شاہد۔ رات کے 10 بج چکے تھے، بارش تھم چکی تھی، لیکن کھڑکی کے شیشوں پر نمی ابھی باقی تھی۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی تھی۔ سیام لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے کام میں مگن تھا جب رئیسہ ہاتھ میں کپ لیے خاموشی سے اندر داخل ہوئی۔ آپ کی چائے، رئیسہ نے ہلکے سے مسکرا کر کپ اس کی طرف کیا، لیکن ہاتھ بایاں تھا۔ سیام نے نظریں اٹھائی، کپ کی طرف دیکھا اور پھر رئیسہ کی طرف۔ میری سلیقہ شعار رئیسہ شہزادی، اگر کسی کو کچھ دینا ہو تو دائیں ہاتھ سے دیا جاتا ہے، سیام نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مگر لہجے میں طنز کا ہلکا سا رنگ چھپا تھا۔ رئیسہ نے فوراً ندامت سے سر ہلایا، سوری، آئندہ خیال رکھوں گی۔ وہ کپ تھام کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ وہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، رئیسہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ بولو۔ سیام نے چائے کا پہلا گھونٹ لیا۔ جیسے ہی ذائقہ زبان کو چھوا اس کی بھویں سکڑ گئیں۔ نمک کی زیادتی نے چائے کو زہر بنا دیا تھا، مگر اس نے بمشکل حلق سے اتار ہی لیا۔ ہم کل شاپنگ پر جا سکتے ہیں، رئیسہ بولی۔ یہ ہیوی ڈریسز مجھ سے نہیں پہنے جاتے۔ سیام نے کپ نیچے رکھا اور اسے غور سے دیکھا۔ رئیسہ،
ایک بات سچ سچ بتانا، یہ بیویوں کے پاس کون سی طاقت ہوتی ہے جس سے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ شوہر کو سیلری مل چکی ہے؟ رئیسہ ہنس پڑی۔ یہ تو اچھی بات ہے نا، اب دل کھول کر شاپنگ کروں گی۔ جیسے دل کھول کے نمک ڈالا ہے چائے میں، سیام نے کپ اس کے سامنے کیا۔ ارے نہیں، شوگر ڈالی تھی میں نے تو یوٹیوب سے ریسیپی سیکھی ہے، رئیسہ نے فخر سے کہا۔ سیام نے ہنستے ہوئے سر ہلایا۔ کاش تم ریسیپی مجھ سے پوچھ لیتی۔ چائے اچھی نہیں بنی؟ رئیسہ نے پہلی بار اس کے لیے کچھ دل سے بنایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک معصوم سوال جھلک رہا تھا۔ بہت اچھی بنی ہے، سیام نے اس کا دل رکھنے کے لیے مسکرا کر کہا۔ تو پھر میری بات وہی رہ گئی تھی، لے جائیں گے نا شاپنگ پر؟ رئیسہ کو اپنی بات یاد آ گئی۔ لے جاؤں گا، کل تیار رہنا، آفس سے واپسی پر چلیں گے۔ سیام نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ایک بات کہوں؟ سیام کی انگلیاں رئیسہ کے ہاتھ پر رقص کر رہی تھی۔ جی کہیں، رئیسہ نے اس کے لمس سے جھجکتے ہوئے کہا۔ میک اپ مت لینا، کیونکہ تم میک اپ میں بہت ڈراؤنی لگتی ہو۔ رئیسہ جو شرما رہی تھی، جیسے کوئی محبت بھرا جملہ سننے والی ہو۔ ہم بہت بدتمیز ہیں، اس کے بعد سن کر منہ بناتے ہوئے بولی۔ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی جو سیام نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ تو تم تمیز سکھا دو نا، سیام نے اسے مزید قریب کرتے ہوئے کہا۔ پہلے تو آپ ایسے نہیں تھے، رئیسہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پہلے رئیسہ عرف شہزادی میری زندگی میں نہیں آئی تھی۔ یہ باتیں کب سے کرنے لگے آپ؟ رئیسہ شرارت سے بولی۔ جب سے تم آئی ہو، سیام نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ یعنی اب زندگی حسین ہو گئی ہے، رئیسہ نے شرما کر کہا۔ حسین نہیں، بے حد حسین، سیام نے اس کے ہاتھ پر نرمی سے بوسہ دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے رئیسہ کے ہاتھ کو چوما تھا۔ بس ایک بات مان لو، میک اپ مت لینا، میرا دل سچ میں کمزور ہے۔ لیکن اگلے لمحے پھر چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ حد ہو گئی، میں نہیں جا رہی آپ کے ساتھ شاپنگ پر، میں آنٹی کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ آپ اپنی سیلری بچائیں۔ ہاتھ چھوڑیں، فوراً چھوڑیں۔ وہ ہاتھ پر ہلکی تھپڑ مارنے لگی۔ تشدد مت کرو مجھ پر، ورنہ اگر میں نے ایک تھپڑ مارا تو ہاتھ لے کر بیٹھی رہو گی 2 دن تک۔ سیام نے ہنستے ہوئے اسے روکا۔ اس کی بات سنتے ہی رئیسہ کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ آپ کے تھپڑ تو سچ میں برداشت نہیں ہوتے، بہت زور سے مارتے ہیں۔ سیام کا چہرہ بجھ گیا، اسے جمعے کا خطبہ یاد آ گیا۔ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں۔ ترمذی۔ کوئی شخص اپنی بیوی کو غلاموں کی طرح نہ مارے اور پھر رات کو اس کے ساتھ ہم بستری کرے۔ بخاری و مسلم۔ وہ خاموش ہوا، نظریں جھکائیں۔ کون سے گال پر مارا تھا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ رئیسہ نے دائیں گال کی طرف اشارہ کیا۔ سیام نے آہستہ سے اس گال کو چوما جیسے زخم محسوس کر رہا ہو۔ سوری رئیسہ، مجھے کوئی حق نہیں تھا، میں تمہیں جانوروں کی طرح مارتا رہا، اگر ہو سکے تو معاف کر دو۔ رئیسہ نے اس کی شرمندگی کو محسوس کیا۔ میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن شاپنگ پر نہیں جاؤں گی، آئی سمجھ؟ وہ مسکرا کر بات کا رخ بدل گئی۔ اب کیوں نہیں جاؤ گی؟ سیام نے حیرت سے پوچھا۔ بس میری مرضی، رئیسہ نے ادا سے بال جھٹکتے ہوئے کہا۔ تمہاری مرضی کی تو؟ سیام نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ رئیسہ نے آئی برو اچکائی۔ تو کیا؟ کچھ نہیں، سو جاؤ۔ سیام نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ کمرے کی روشنی مدھم ہوتی گئی اور سیام کے دل میں عجیب سا سکون اتر آیا، جیسے زندگی اب کسی خوبصورت نظم کی طرح ہو گئی ہو، نرم، گہری اور مکمل۔ شادی صرف 2 لوگوں کا ساتھ نہیں، 2 دلوں، 2 عادتوں اور 2 دعاؤں کا ملاپ ہے۔ جو رشتہ حقوق کی جنگ بن جائے وہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جو رشتہ صبر، معافی اور نرمی میں لپٹا ہو وہ جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ رات کے 3 بج رہے تھے، ہر طرف موت جیسی خاموشی تھی۔ دیواروں پر سائے لرز رہے تھے، کھڑکی سے چاندنی کی مدھم روشنی اندر آ رہی تھی۔ کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ فاطمہ نیند کی وادی میں تھی جب اس نے محسوس کیا کوئی اسے پکار رہا ہے۔ پہلے تو آواز دھندلی تھی، جیسے دور کسی ویرانے سے آ رہی ہو، پھر وہ نام واضح ہو گیا۔ فاطمہ، فاطمہ، یا اللہ اس کو میرا کر دے، میں تجھ سے فاطمہ کو مانگتا ہوں۔ آواز میں ایسی بے قراری تھی کہ نیند جیسے چھن گئی۔ فاطمہ نے چونک کر آنکھیں کھولی، پسینے کی بوندیں ماتھے سے ٹپکنے لگی، سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اللہ، بس ایک لفظ اس کے لبوں پر آیا۔ اس نے نظریں سامنے اٹھائی
اور وہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ابراہیم صاحب، اس کے والد، سفید لباس میں خاموش سے کھڑے تھے۔ بابا آپ ہیں؟ آپ مجھے بلا رہے ہیں؟ فاطمہ کی آواز کپ کپاتی ہوئی نکلی۔ وہ تمہیں بلا رہا ہے، اس کے پاس چلی جاؤ، ابراہیم صاحب نے دھیرے سے کہا۔ یہ کہہ کر وہ پرچھائی کی مانند دھند میں تحلیل ہو گئے۔ بابا رکے، میری بات سنیے بابا۔ فاطمہ ان کی طرف بڑھی، لیکن کمرے میں صرف خاموشی بچی تھی اور اس کی بے چینی۔ دوسری طرف شہسوار تنہائی میں سجدہ ریز تھا۔ نماز کی جائے نماز آنسوؤں سے بھیگی تھی، دل کے زخم آج شدت اختیار کر گئے تھے۔ یا اللہ، بس ایک دعا ہے، اس کو میرا کر دے، صرف میرا۔ وہ رو رہا تھا، سسکیاں ضبط کر رہا تھا۔ آج اس کے پاس صرف دعا تھی اور ایک نام، فاطمہ۔ اسی لمحے فاطمہ کا دل بے قرار ہو اٹھا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کی روح کو پکارا ہو۔ وہ کھڑکی کے قریب گئی، باہر دیکھا مگر کچھ نہ تھا۔ فضا میں عجیب سی گھٹن تھی۔ اس کے کانوں میں اب بھی وہ صدا گونج رہی تھی، فاطمہ، فاطمہ۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خواب تھا یا کسی کی ٹوٹ کر مانگی گئی دعا کا اثر، لیکن ایک بات طے تھی، کسی نے، کسی بہت خاص نے اسے یاد کیا تھا۔ صبح کا وقت تھا، سورج کی نرم کرنیں آسمان پر سنہری رنگ بکھیر رہی تھی۔ ہوا میں خنکی تھی اور پرندے چہچہاتے ہوئے رزق کی تلاش میں نکل چکے تھے۔ سڑکوں پر معمول کی زندگی رواں دواں ہو رہی تھی، مگر شہسوار ملک کے دل میں ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ وہ اپنی وسیع و عریض رہائش گاہ کے ڈائننگ روم میں صوفے پر گہری سوچ میں ڈوبا بیٹھا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی تھی اور آنکھوں میں کسی خفیہ فیصلے کی چمک۔ جمال، ملک کے جتنے بڑے نیوز چینلز ہیں سب کو اطلاع دے دو، اس نے آنکھیں بند رکھتے ہوئے حکم دیا۔ میں آج پریس کانفرنس کروں گا اور سب کو بلایا جائے۔ جمال چونک گیا۔ سر، سب خیریت ہے؟ اچانک کانفرنس؟ جتنا کہا ہے اتنا کرو، باقی وقت آنے پر سب خود سمجھ آ جائے گا۔ شہسوار نے گہری سانس لی اور آنکھیں بدستور بند رکھتے ہوئے بولا، اوکے سر، فوراً کرتا ہوں۔ جمال جلدی سے وہاں سے نکل گیا۔ نیوز لائن چینل کے آفس میں فاطمہ کئی لمحوں سے ایڈیٹر ان چیف کے سامنے بیٹھی اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سر پلیز، میری مجبوری کو سمجھیے، میں یہ نوکری اب جاری نہیں رکھ سکتی۔ فاطمہ کی آواز میں تھکن اور دل کا بوجھ صاف جھلک رہا تھا۔ ان چیف صاحب نے گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا، جیسے کوئی طبیب کسی زخمی دل کا حال جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ فاطمہ، ابھی کچھ ثابت نہیں ہوا ہے کہ آپ کے والد کا قتل آپ کی جاب کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ اتنی باصلاحیت رپورٹر ہیں، خود کو ضائع مت کریں۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، آپ نوکری نہیں چھوڑ رہی ہو۔ لیکن سر، میرے لیے یہ سب بہت مشکل ہے۔ فاطمہ نے آخری کوشش کی۔ میں کہہ چکا ہوں، آپ یہ جاب نہیں چھوڑیں گی، ان چیف نے بات ختم کرنے کے انداز میں کہا۔ اور سنیں، آج شہسوار ملک کی پریس کانفرنس ہے، ہمارا پورا رپورٹر اسٹاف وہاں جا رہا ہے، آپ کو بھی جانا ہوگا۔ شہسوار کا نام سنتے ہی فاطمہ کے چہرے کے رنگ بدل گئے، جیسے کسی زخم پر نمک چھڑک دیا گیا ہو۔ سر، وہ میرے باپ کا قاتل ہے، میں اس کے کانفرنس میں کیسے جاؤں؟ تم اچھی طرح جانتی ہو فاطمہ، شہسوار جیسے لوگ اگر کسی کو ختم کر دیں تو پتہ بھی نہ چلے۔ ابھی پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے، جب تک کچھ ثابت نہ ہو تم الزام مت لگاؤ۔ ان چیف صاحب کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر سنجیدگی سے بولے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آگ دہکنے لگی۔ مجھے پورا یقین ہے وہ قاتل ہے اور پولیس کا منہ پیسوں سے بند کیا ہے، لیکن اب میں کانفرنس میں آؤں گی۔ وہ تیزی سے دفتر سے نکل گئی اور اس کے قدموں کی چاپ دیر تک ان چیف کے کانوں میں گونجتی رہی۔ کلاس میں فردان نے اچانک سرپرائز میتھس ٹیسٹ رکھ دیا تھا۔ کلاس میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ سب سے زیادہ پریشان روما تھی، جسے میتھ سے ہمیشہ بہر رہا تھا۔ سو کلاس، آئی تھنک یو آر ریڈی فار ٹیسٹ، فردان نے شوخ لہجے میں کہا اور جان بوجھ کر روما کو دیکھا۔ یس سر، سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا۔ ریمل، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، کیا کروں؟ روما نے اپنی دوست ریمل کے کان میں سرگوشی کی۔ یار مجھے بھی کچھ خاص نہیں آتا، تھوڑا بہت کر لیں گے، باقی ادھر ادھر سے دیکھ لیں گے، ریمل نے بے بسی سے کہا۔ اللہ جی بچا لینا، روما نے اوپر کی طرف منہ کیا اور معصومیت سے بولی۔ اچانک فردان نے آواز لگائی، روما آپ آگے آ جائیں۔ سر میں یہاں ٹھیک ہوں، وائٹ بورڈ بھی بالکل صاف دکھ رہا ہے، روما نے بہانہ بنایا۔
آپ کو وائٹ بورڈ تو صاف دکھ رہا ہے لیکن آپ مجھے بالکل بھی نہیں دکھ رہی. آئیے آگے بیٹھے. فردان نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا. روما دانت پیستے ہوئے اٹھی اور فرسٹ بینچ کی طرف بڑھی لیکن اسی وقت اس کا پاؤں ٹیبل سے ٹکرایا اور وہ دھڑام سے گر گئی. میرا پیر پاؤں بہت زور سے لگا ہے. وہ زمین پر بیٹھ گئی. فردان فوراً اس کے پاس آیا. روما آپ ٹھیک ہیں؟ نہیں سر, میری ہڈی ٹوٹ گئی ہے, کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا. روما کی آنکھوں میں مصنوعی آنسو تھے. فردان کو اس کی ڈرامے بازی سمجھ آ گئی. ٹیبل سے ٹکرانے سے ہڈی نہیں ٹوٹتی. سر ٹوٹ گئی ہے, شوز کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا, پلیز مجھے ڈسپینسری جانے دیں. وہ بچوں جیسے منہ بنائے روتے ہوئے بولی. ایڈی تو مادھوری. فردان بس دل میں کہہ سکا روما کی ایکٹنگ دیکھ کر. ریمل آپ انہیں ڈسپینسری لے جائیں. فردان نے روما کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. ہاں ذلیل ریمل, میرا مطلب پلیز ریمل مجھے لے جاؤ, بہت درد ہے میرے. روما کے آنسو اب گال پر بہنے لگے. ہاں لے جاؤ ریمل, ورنہ پاؤں کہیں سچ میں نہ اتر جائے. فردان طنزی انداز میں گویا ہوا. اس کی بیوی سچ میں میلو ڈرامہ تھی. جیسے ہی ریمل اسے سہارا دے کر کلاس سے باہر لے گئی, تھوڑا آگے پہنچتے ہی روما نے اس کا سہارا چھوڑ دیا. ریمل اب تم کلاس میں جاؤ, میں خود ڈسپینسری چلی جاؤں گی. تم نے جھوٹ بولا سر سے؟ ریمل حیران رہ گئی. جھوٹ نہیں, بس تھوڑا ڈرامہ کیا ہے. اب تم جاؤ, ٹیسٹ رہ نہ جائے. روما نے شرارت سے مسکرا کر کہا اور وہ فردان کے آفس کی طرف چل دی. شام کی ہلکی روشنی گھر کے کمروں میں اتر رہی تھی. سیام آج آفس سے معمول سے کچھ پہلے لوٹ آیا تھا. آج اس نے رئیسہ کو وعدے کے مطابق شاپنگ پر لے جانا تھا. وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اسے حیرت ہوئی. پورا گھر خاموش تھا, کوئی دکھائی نہ دیا. ابھی وہ صوفے پر بیٹھنے ہی لگا کہ اچانک کچن کی طرف سے رئیسہ کی چیخ سنائی دی. رئیسہ کیا ہوا؟ سیام گھبرا کر کچن کی طرف لپکا اور اگلے لمحے اس کے قدم رک گئے. سامنے کچن میں تیز شعلے بھڑک رہے تھے. ڈیگچی جل کر سیاہ ہو چکی تھی اور کچن دھوئیں سے بھر گیا تھا. رئیسہ کونے میں کھڑی لرز رہی تھی. اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا. تم ٹھیک ہو؟ سیام نے فوراً چولہا بند کیا اور رئیسہ کو نرمی سے اپنی طرف کھینچا. یہ آگ کیسے لگ گئی؟ وہ اسے بازوؤں میں سمیٹتے ہوئے بولا. رئیسہ نے لرزتی آواز میں کہا. میں کھانا پکا رہی تھی, پتہ نہیں اچانک کیا ہوا, سب کچھ ایک دم سے جل گیا. اس نے بے بسی سے سیام کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا. سیام نے کچن پر ایک نظر دوڑائی. پورا کچن دھوئیں میں لپٹا ہوا تھا. برتن جل کر سیاہ ہو چکے تھے اور فرش پر تیل کے چھینٹے بکھرے ہوئے تھے. چلو باہر آؤ. وہ اسے نرمی سے سہارا دیتا ہوا باہر لے آیا. اسی وقت حفصہ بیگم جو اوپر نماز پڑھ رہی تھی پریشانی کے عالم میں نیچے آ گئی. کیا ہوا رئیسہ, کیوں چلا رہی تھی؟ سیام نے ہنستے ہوئے طنز کیا. جب اناڑی کھلاڑی کو میدان میں اتارا جائے گا تو ایسا ہی ہوگا. رئیسہ بیٹا تم بتاؤ کیا ہوا ہے, چھوڑو اس کی باتیں, آؤ یہاں بیٹھو. حفصہ بیگم نے رئیسہ کو صوفے پر بٹھایا اور اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا. رئیسہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. آنٹی آپ نے کہا تھا جب آئل گرم ہو جائے تو پانی ڈال دینا, میں نے ڈال دیا, بس وہی کرتے آگ لگ گئی. سیام نے ماتھے پر ہاتھ مارا. ماشاء اللہ بہت خوب, ایسے ہی کھانا بناتی رہی تو ایک دن پورا گھر دھماکے سے اٹھ جائے گا. آنٹی, رئیسہ روحانسی ہو گئی. سیام, حفصہ بیگم نے اسے گھورتے ہوئے کہا, اگر تمہارے منہ سے ایک اور لفظ نکلا تو میرا جوتا پاؤں سے نکل جائے گا. سیام نے ہاتھ اٹھا دیے. اچھا اب سچ بھی نہ بولے انسان. خیر جو ہونا تھا ہو گیا. رئیسہ جاؤ تیار ہو جاؤ, ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں. ہاں بیٹا تم جاؤ تیار ہو جاؤ, کھانا میں بنا لوں گی, تم دونوں باہر گھوم آؤ. حفصہ بیگم نے نرمی سے کہا. رئیسہ نے آہستگی سے سر ہلایا اور اوپر کی جانب چلی گئی. حفصہ بیگم نے سیام کو گھورا. تم اسے لے جا رہے ہو, خبردار اگر اس سے بدتمیزی کی تو اچھا نہیں ہوگا. امی آپ ایسے باتیں کر رہی ہیں جیسے میں بندے کھاتا ہوں. اگر آپ کو وہ اتنی نازک لگتی ہے کہ میرے ساتھ 2 گھڑی گزارنے سے ٹوٹ پھوٹ جائے گی تو اس کو آپ شیشے کے ڈبے میں بند کر دیں. سیام نے جل کر کہا. زیادہ باتیں مت بناؤ, جو کہا ہے وہی کرو. حفصہ بیگم تنبیہ کرتی ہوئی واپس اوپر چلی گئی. چند لمحوں بعد رئیسہ سیڑھیوں سے نیچے اتری. اس نے بلیک شفون کا فراک پہنا ہوا تھا جس پر ہلکی سی چمکدار کڑھائی تھی. بالوں کو پونی ٹیل میں سمیٹ رکھا تھا. چہرہ دھلا دھلا سا لگ رہا تھا مگر
काजल ने आंखों में अजीब सा जादू भर दिया था। पाँव में सादा मगर खूबसूरत खोसे और सर पर हल्की सी चादर। श्याम की निगाह जैसे ठहर गई हो। वो कुछ पल के लिए उसे बस देखता रहा। चलें? रईसा उसके करीब आकर धीरे से बोली। 1 मिनट। श्याम ने उसके करीब होकर आहिस्तेगी से उसकी चादर दुरुस्त की जो बालों से हट गई थी। फिर नरमी से उसके बालों को लबों से छुआ। परफेक्ट, अब चलते हैं, उसने मुस्कुरा कर कहा। रईसा उसकी हरकत पर हंस पड़ी। उसकी हंसी में वो मासूमियत थी जो श्याम के दिल को छू गई थी। आज के लिए नावल को यहीं स्टॉप करते हैं और बात कर लेते हैं कुछ नावल पर। अब तक मूसा मूसा शेर खान जो हमें लग रहा था कि हमारे नावल का हीरो है और उसने फातिमा के बाबा का कत्ल करके खुद को साबित कर दिया कि वो हीरो नहीं, वो विलन है। और शहसवार मलिक जो बहुत ही ढीला कैरेक्टर मुझे लग रहा था, मतलब उसमें कोई ऐसा ऐसा कुछ अट्रैक्टिव नहीं था, ऐसा कोई बात नहीं थी और ऐसा कुछ खास भी नहीं था। लेकिन आज का वो सीन जब वो दुआएं मांग रहा था तो उसने बहुत ही हद तक खुद को साबित कर दिया है एज हीरो। मतलब जैसे वो दुआएं कर रहा था, हाय, दिल जीत लिया था उस सीन ने। जैसे वो तड़प तड़प कर दुआएं मांग रहा था। वैसे पहले पहले मुझे लगा कि इतनी जुनूनियत इस हद तक अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। वो तो बस ऐसा लग रहा था कि हाँ वो उसे पसंद करता है, लेकिन इस हद तक के तो राइटर ने ये सीन लिखकर उसे बहुत हद तक शहसवार मलिक को बहुत हद तक के पावरफुल कर दिया है एज अ हीरो। पावरफुल नॉट मीन्स पावर, बल्कि एज अ हीरो ज़्यादा उससे पॉइंट्स दे दिए हैं। ठीक है, देखते हैं नावल कैसे डेवलप करता है और हमारा हीरो कौन बनकर आता है। क्या वो हमजा की तरह हमारे दिल में जगह बना लेते हैं या फिर शहसवार मलिक ही हमारा हीरो होता है। ठीक है, हम देखेंगे बाकी की कहानी आने वाले एपिसोड के साथ। वैसे मैंने कहा था कि कुछ ही पेजेस बाकी रह गए हैं, लेकिन ये कुछ ही पेजेस नहीं है। इसके बाद ये अभी सिर्फ पार्ट 1 है। अभी 200 पेजेस रहते हैं, 200 से ज़्यादा पेजेस रहते हैं पार्ट 1 ख़त्म होने में, और इसके बाद पार्ट 2 भी है। तो नावल अभी काफ़ी लंबा जाने वाला है। हम मिलेंगे कल आने वाले एपिसोड के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मुझे दुआ में याद रखें। ओके, टाटा, बाय।